یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی وقار. بہت سارے ایسے مسائل ہیں, اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے. اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ, اپنے اولاد, اپنے مال دولت, سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے. اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی, اس پر اللہ کی مدد آئے گی. میرے عزیزو, بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا. میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا, پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے, کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں. تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی, پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں. سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد, میری اسیری بھی سنت آبائی ہے, میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے. بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, اسلام زندہ ہوتا ہے بس. قربانیاں رائگاں نہیں جاتی, ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا. مجھے اچھی طرح سے پتا ہے, پہلے بھی معلوم تھا, میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے, نتیجہ کیا ہونے والا ہے. مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں, ابھی بھی ہے. آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا, اب تو بھول جاؤ گے, وہ شعر پڑھو گے, یہ شعر پڑھو گے, کیسی تقریریں کرو گے. ہم نے کہا میرے عزیزو آپ کیا سمجھتے ہو, مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے, پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے, شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے, وہ تو جانور ہے, ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی. میں غلام مصطفیٰ ہوں, میری فطرت کیا ختم ہوگی. میں غلام مصطفیٰ ہوں, حق بات بولنا میری فطرت ہے, اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے. اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی رہے, اس کے بعد نکالیں ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی. عزیزان گرامی وقار, حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے. 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں, انسان مر جاتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ, لیکن جمے رہے, ڈٹے رہے, نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا, نہ حوصلہ ختم ہوا. ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا, اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو, مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی. ہاں, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا, ذہن میں دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھا تھا, آزاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مرضی پر ہے, لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی باہر آتی تب بھی مجھے اس بات کا اطمینان تھا جو بات ہمیں کہنی تھی وہ ہم کہہ چکے. انشاءاللہ رب تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو
بچوں بچوں تک یہ محفوظ بھی کرائے گا. اور مجھے تو باہر کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں, بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں, لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی کہتے, ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا, آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے. جیل میں آپ ہیں, فون کرو تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے. پھر دل میں یہ احساس ہوتا تھا. اور جیل میں بھی دیکھتا, ایک ایسا بھی لڑکا تھا چین سنیپر, چین کھینچتا اور چوری کرتا واپس آتا, لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا, ایسا ڈھیٹ, میدان میں کھڑے ہو جائے, سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے ہی جاتا, صرف اتنی بول کر کے جانا, اس کی عادت سی ہو گئی تھی. ہم دیکھتے رہے, باہر بھی یہی منظر ہے, اندر بھی یہی منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو, ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے ہر جگہ پھیلا دیتا ہے. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں, تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا, میرے رب کی شان ہے, میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں, دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں جو مجھے سننا چاہتے ہیں, اس میں بظاہر میرا کوئی کمال نہیں. بات ان کی کرو اور ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے ہیں 8 مہینے کے بعد سن رہے, 9 مہینے کے بعد سن رہے ہیں, تو تھوڑی کسر میں بھی نکال لوں, اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں, سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو, اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے, گلے میں پٹے ڈلوا کر کے, ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے. بس نہیں, ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو, ان حکام, ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو, میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں, لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزوں, اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد, ہمارا مشن صرف اتنا ہے, کسی کی جے بجے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں, لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے, ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں, اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے, تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے, مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں, یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں. میرے عزیزوں, تھوڑا انتظار کرو. اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا, آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, حصہ لے رہے ہیں, سیاست میں آپ موجود ہیں, آگے بڑھو, ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں. لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے, تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں, الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے, الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے, ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو
सियासी लोगों के दरमियान फैला रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरा कहीं ये मकसद नहीं है, कहीं ये मकसद नहीं है। अल्लाह ने जो कुर्सी दी है ना, वो बहुत बड़ी कुर्सी है। हमने जो अल्लाह ताला का इनाम हमारे पास है, वो इलेक्शन से हासिल किया हुआ नहीं है, रब के सिलेक्शन से मिला हुआ है। हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ इनाम काफी है, लेकिन इन सियासी हजरात के साथ हमारा ताल्लुक इसीलिए है कि आप आवाज बुलंदी के साथ उठा सकते हो और सिस्टम में आप बैठ करके अपनी कौम, मुल्क, सबकी फलाह और बहबूदी की बात कर सकते हो। इसलिए हम खड़े हैं, इसलिए नहीं कि आप 500,000 रुपए दे देंगे, इसलिए नहीं कि आप हमारा घर, गाड़ी, बंगला खरीद करके कुछ दे देंगे। अजीजा ने गिरामी औकार, मेरे आने के बाद से लेकर आज तक, अभी तक महीना नहीं गुजरा होगा, लेकिन मैंने हालात इतने देखे कि हर कोई ये चाहता है रातों रात मुझे दूल्हा बना दे। बहुत सारे मामलात ऐसे देखे। इसलिए मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, आज का ये मेरा पैगाम है कि हमारा मिशन नामों-ए रिसालत है, हमारा मिशन तहफ्फुज़ नामों-ए रिसालत है, और उसके लिए हम हर तरह से खड़े हैं। लेकिन खालिस सियासत के लिए, खालिस वोटिंग के लिए, खालिस इलेक्शन के प्रचार के लिए मुझ जैसे का नाम इस्तेमाल ना करें, ये मेरा मशवरा है, ये मेरा पैगाम भी है। आपके लिए पूरी जिंदगी हम खड़े हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए। इस अजीम मिशन को और इस मुकद्दस मिशन को बदनाम करने की कोशिश ना करें। हाँ, पॉलिटिकल जिस अंदाज में भी आपको मुद्दे उठाना है उठाएं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत का ये जो मिशन है, नामों-ए रिसालत का मिशन है, इसको सिर्फ यूज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी बंदा मोमिन खड़ा रहेगा वो अपनी जान के साथ खड़ा रहेगा, तभी उसका ईमान है, तभी वो इसका ईमान है। और अगर आप मुझे ये कहते हैं कि आप हुजूर पाक के इस नामों-ए रिसालत का मसला लेकर चलते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, इसके पीछे मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है, इसके पीछे मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है कि इसके जरिए से मैं कमा लूंगा, मैं खा लूंगा। मेरे अजीजों, क्या कमा लेंगे, क्या खा लेंगे? आपको मेरे अपने हालात मालूम नहीं कि मैं किस तरह के हालात से गुजरा हूं। अगर लोगों से बटोरना ही होता तो मुंबई में मेरी बहुत सारी बिल्डिंगें होती, मैं तो किराए के घर पर रहता हूं। मेरे अजीजों, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं, इस चीज का कायल नहीं हूं कि इस अजीम मिशन को अपने मफाद और जाती फायदे के लिए या दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरा इसमें कोई मकसद पिन्हा नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि कल बरोज़े क़यामत रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर हम पर पड़े, तुम हंस के कहे जाना दीवाना है दीवाना। बस मेरा मकसद यह है, इतना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत हो, इरशाद फरमा दे कि फरिश्तों छोड़ दो इसको, ये मेरा दीवाना है। बस इस मकसद को लेकर हम चलते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो अजीम गैरतमंद रसूल हैं। मैंने देखा मेरे अजीजों, दुनिया मुझसे छूट गई थी, हर तरह के राब्ते बंद थे। मैं घर से भी बात नहीं कर सकता, बच्चों से भी बात नहीं कर सकता था। मुझे अंधेरी कोठरी में रखा गया था जहां से आसमान भी नजर ना आए। कई दिन गुजरते रहे, लेकिन कसम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, उसके जात की, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिससे हम मोहब्बत करते थे, उन्होंने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे मुस्तफा ने तन्हा नहीं छोड़ा। हमने जो जो वहां देखा है वो बयान से भी बाहर है, बयान से भी बाहर है। किसी दिन न फिसलने दिया, किसी दिन न बहकने दिया, किसी दिन न टूटने दिया। जिस तरह मजबूती के साथ खड़े थे बाहर, उसी तरह खड़े रहे। वरना तन्हा रहते रहते वहां पर आदमी डिप्रेशन के शिकार में पागल हो जाते। पागलों का पूरा एक यार्ड बना हुआ है। लोग अपने जहनी दिन और तवाजुन खो चुके हैं। पेशाब पखाने उनके कपड़ों में होने लगते हैं। पागलों का यार्ड है, लेकिन उनको हुकूमत छोड़ती नहीं है। जो जेल में पागल हो गए उनके लिए भी एक यार्ड है। ऐसे कितने लोग हैं, उनको देखकर घबराहट तो होती थी, लेकिन फिर तन्हाई में जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, तो फिर वो अपने चेहरे जमाले जहां आरा से जो मुशर्रफ करते, जो इनामात देते थे,
وہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی، پھر وہ صحابہ کی بات یاد آتی تھی، وہ صحابہ کی بات یاد آتی۔ ایک خاتون مدینے کی جنگ احد میں جن کے باپ شہید ہو گئے، جن کا بھائی شہید ہوا، جن کا شوہر شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، ایک جنگ میں 4 لوگ شہید ہوئے، وہ عورت کہتی ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کو دکھا تو دو میرے آقا سلامت ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہاں وہ سلامت ہے۔ وہ خاتون میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے، آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ اسی لیے ان کا یہ نعرہ تھا صحابہ کا، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ، بس ایک بار تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔